اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1984 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز 30ویں پارے کے شروع سے ہو رہا ہے۔ آیت النبا 78 78ویں آیت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 29ویں پارے کے شروع سے ہی یہ میں دہراتا چلا جا رہا ہوں کہ وہ کشمکش حق و باطل جو چلی آ رہی تھی کس زمانے سے؟ جب سے انسان کے شعور نے آنکھ کھولی اور اسے وحی کی روشنی کا احتیاج ہوا، تو اس زمانے سے یہ کشمکش شروع ہوئی۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام کی جو داستانیں بیان کی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا سلسلہ شروع کیا، وہاں سے یہ شروع ہوا۔ اور آپ دیکھیے پورے قرآن میں انبیاء سابقہ یا اقوام گزشتہ وہ ایک ہی بات ہے، ان کی جتنی داستانیں ہیں وہ اس کشمکش ہی کی داستانیں ہیں۔ شروع میں ان کا دائرہ محدود ہوتا تھا، انسانوں کی بستیاں بھی محدود ہوتی تھیں، ایک ایک قریے میں رسول، ایک ایک بستی میں رسول، اسی نسبت سے ان کی اس کشمکش کی بھی وسعت ہوتی تھی۔ آبادیاں بڑھتی گئیں، ان رسولوں کے دائرہ کار بھی وسیع ہوتے گئے۔ آہستہ آہستہ ہم آ پہنچے نبی ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جو کافۃ للناس کی طرف رسول تھے، تو گویا عالمگیر اب وسعت ہو گئی اس کشمکش کی بھی اور اس انقلاب کی بھی۔ حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی اسی کشمکش کی داستان ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتی گئی۔ قرآن کریم نے بھی اسی طرح سے جستہ جستہ اس کا بیان کیا۔ آخری پاروں میں آ کے یوں نظر آتا ہے کہ اس کشمکش کی داستان بھی اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تھی، کیونکہ قرآن نے اسے یوم الفصل کہا ہے۔ ڈیسائسو مومنٹ جو ہوتا ہے، فیصلے کا دن ہے، الگ الگ ہو جانے کا دن جو ہے۔ تو یہ جو آخری پارے اور بالخصوص یہ 30واں پارہ جو ہے، یہ تو اس داستان کے آخری مرحلے کی سرگزشت نہایت ارتکاز کے ساتھ کنسنٹریٹڈ طریقے کے اوپر چھوٹی چھوٹی صورتیں، ہر صورت میں چھوٹی چھوٹی آیتیں، بعض آیتیں تو 2 لفظوں پر مشتمل، لیکن ان 2 لفظوں کے اندر پوچھو نہیں کہ کتنی قیامتیں پوشیدہ ہیں۔ وہاں سے یہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی ابتدا اس دن سے شروع ہو گئی جس دن سے انسان نے وحی خداوندی کی روشنی میں کچھ قدم اٹھایا، اور اس کے مقابل میں وہ قوتیں آ گئیں جن کے ساتھ یہ تصادم ہونا تھا، تزاحم ہونا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں آدم کی جو داستان ہے، اور اب یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا اتنے سالوں کے قرآنی درس کے بعد، کہ وہ کسی ایک فرد کی یا کسی میاں بیوی کی داستان نہیں ہے، وہ خود آدمی کی داستان ہے، انسان کی داستان ہے، میری آپ کی داستان ہے۔ قرآن نے اسے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، اور اس میں نمایاں بات یہ ہے کہ آدم اور شیطان یا ابلیس دونوں بیک وقت سٹیج پہ سامنے آتے ہیں۔ ادھر سے آدم کی نمود یا وہ دور آ رہا ہے جہاں کہا گیا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي رُسُلٌ، تمہاری طرف ہماری خدا کی طرف سے وحی آتی رہے گی، اس کی روشنی میں تم چلتے رہو گے تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور ادھر سامنے سے پھر وہ ابلیس یا شیطان ہے، وہ وہاں سے کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ حبوط آدم جسے کہتے ہیں عرضی زندگی شروع ہوئی انسان کی،
تو اس کے ساتھ ہی اس نے شیطان یا ابلیس نے یہ چیز کہہ دی کہ مجھے مہلت دی جائے اس وقت تک جب تک کہ یہ آدم صفحۂ ارض کے اوپر زندہ رہے گا، اور اسے کہا گیا کہ ہاں تمہیں اس کی مہلت دی جاتی ہے۔ تو گویا اولی دن جو تھا آدم کی نمود کا، وہاں سے ابلیس کی ساتھ نمود ہوتی ہے، اور آخری دن آخری انسان تک جو وہ اس کرۂ ارض پہ رہے گا اس وقت تک اس کو مہلت دی گئی ہے۔ تو گویا یہ کشمکش ایسی ہے جو پہلے دن سے شروع ہوئی ہے اور آخری انسان تک جاری رہے گی۔ اس کشمکش میں یہ میں ابھی عرض کروں گا کہ جسے ہم کہتے ہیں کشمکش حق و باطل، یہ ہے کیا؟ ہم بھی الفاظ دہراتے چلے جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ یہ بات ہے کیا۔ اور بات جو ہے وہ ٹھوس ہونی چاہیے، عملی ہونی چاہیے، محسوسات میں ہونی چاہیے، ایبسٹریکٹ نہیں ہونی چاہیے، نظری نہیں ہونی چاہیے، اکیڈیمک نہیں ہونی چاہیے۔ بات پتہ چلے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، کیا تصادم تھا، کیا ٹکراؤ تھا، کیوں ٹکراؤ تھا، یہ کیوں ہوا کہ آدم ادھر سے سٹیج پہ آتا ہے، ساتھ ہی اس کے شیطان یا ابلیس سٹیج کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ اعتراض جو کیا کرتے ہیں لوگ، خاص طور پہ ایران کی طرف سے آتا ہے یہ، پھر عیسائیوں کی طرف سے، کہ یہ ایول ہے، شر ہے، تو خدا نے ساتھ ہی شر کو بھی کریٹ کر دیا، تو خدا خالق شر بھی ہے۔ پھر چلی باتیں اس کے اوپر، سمجھنے کی بات ہے نا کہ آدم اور ابلیس اکٹھے سٹیج کے اوپر کیوں کھڑے ہیں، کیوں قیامت تک کے لیے؟ اس کو قیامت تک، میں نے وہ محاورے کے اعتبار سے عزیزان من یہ لفظ بول رہا ہوں، آخری انسان جب تک عرض کے اوپر ہے اس وقت تک کیوں اس کو بھی مہلت دی گئی ہے؟ کیا بات ہے یہ؟ کیا ضرورت تھی اس چیز کی؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو کھڑے ہو کے سوچنے کی ہیں۔ قرآن کا پیغام، دین کی لم، اس سے سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ بات ہے کیا۔ عجیب چیز۔ شیطان یا انگریزی میں وہ سیٹن جس کو کہتے ہیں، یہ ہیبرو یا عبرانی زبان کا لفظ ہے بنیادی طور پر۔ عربی والوں نے تو اپنے یہاں شیطانہ مادہ کے سے اس کو بھڑکیلا، آتش بھڑکانے والا، مشتعل، اشتعال، اس سے لایا، لیکن اوریجنلی ہیبرو میں یہ سیٹن جو ہے، اور یہ ہے بڑا ہی بنیادی نقطہ عزیزان من، اور میں سمجھتا ہوں یہی صحیح معنی ہیں، اور میں عرض کروں گا قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ اس کے معنی انگریزی زبان کا لفظ ہے دی ہنڈرر، راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا، روک بن کر کھڑا ہو جانے والا۔ ساری بات سمجھ میں آ گئی، روک بن کر کھڑے ہو جانے والا۔ دا ہنڈرر انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا انہوں نے اپنے۔ یہ تزاحم کی داستان ہی ساری اتنی ہے، اور قرآن کریم نے ان الفاظ کا جو مفہوم ہے وہ بار بار آپ دیکھیں گے آیا ہے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی طرف جانے والے راستے میں روک بن جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی روک کون ہے؟ احبار اور رہبان، مذہبی پیشوائیت، علماء اور مشائخ، سورہ توبہ میں اور دیگر مقامات میں بھی۔ کہیں سرمایہ پرستوں کے متعلق کہا گیا ہے، کہیں ان کے متعلق کہ جو بغیر الحق اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، قوت کے زور پر، دھاندلی سے، تلوار کے بوتے کے اوپر۔ یہ سارے ہیں قرآن میں، دیکھیے گا جہاں جہاں یصدون عن سبیل اللہ ہے، خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہونے والے۔ اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، ان میں نمایاں حیثیت مذہبی پیشواؤں کی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ ہے، یہ ملوکیت، یہ سرمایہ داری، یہ تو ان کے سہارے زندہ رہتی ہے، ورنہ کوئی انسان بھی دوسرے انسان کا محتاج اور محتاج بن کے جینا ہی نہیں چاہتا، محکوم بن کے جینا ہی نہیں چاہتا۔ انسان کے اندر کی ایک آواز ہے جو اس کے خلاف سرکشی کے لیے ابھرتی ہے۔
وہ یہ لوگ ہیں کہ جو ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، تم نے دل کے اندر بھی اس کے خلاف ذرا سی کبیرگی بھی محسوس نہ کرنا، اللہ کے خلاف چیلنج ہو جائے گا، یہ ہیں۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے یہ ٹھیک ہے، کوئی یتکبرون بغیر حق بھی اس نے کہا ہے کہ وہ بھی روک ہوتے ہیں، سرمایہ داروں کے متعلق بھی کہا ہے۔ اسی سورہ توبہ کی یہی جو آیت ہے 35ویں 36ویں، اس میں یکنزون الذھب والفضہ والے بھی آئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر قرآن نے احبار و رہبان کو کہا ہے کہ یہ ہیں روک بن کر کھڑے ہو جانے والے۔ اور ساری تاریخ دین اور مذہب کی کشمکش یہی ہے، دین آیا خدا کی طرف جانے والے راستے پہ چلانے کے لیے کاروان انسانیت کو، اور یہ ہوئے مذہب کے علم بردار جو اس کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے، اور روک اس طرح سے کہ کہا یہ کہ ہم تمہیں لے جائیں گے خدا کی طرف۔ یعنی یہ جرت سے بے باکانہ صداقت کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہنے کی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم روکیں گے تمہیں خدا کی طرف جانے والے راستے میں، منافقت سے کہیں گے یہ کہ ہم لے جائیں گے تمہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ یہی سب سے بڑی روک ہے خدا کی طرف جانے والے راستے میں۔ اور دی ہنڈر جو شیطان کا ترجمہ عبرانی والا ہے، کس طرح سے بات صاف ہو گئی، قرآن نے کس طرح اس کا مفہوم بیان کر دیا۔ بات ساری ہے ہی ہے۔ پہلے یہ شیطان کا تصور جو ہے اس کی بات ذہن میں آ گئی، وہ عرض کر دوں۔ ہم نے تو یہ سوچ لیجئے کہ ہمارا یہ جو مروجہ اسلام چلا آ رہا ہے یہ اجمی اسلام ہے، ایرانی تصورات ہیں۔ ایران میں اہرمن و یزداں دو برابر کی قوتیں، خدا اور شیطان، وہ ایک خدا ایک شیطان۔ ہمارے ہاں بھی جو تصور آتا ہے شیطان کا وہ ایک ہی شیطان ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کبھی کھڑے ہو کے ہم سوچتے نہیں کہ کرتے کیا ہیں۔ اس ایک شیطان میں جو خصوصیت یا جو صفت اس شیطان کی بتائی جا رہی ہے اس کو معاذ اللہ خدا بنا دیا ہم نے۔ تصور یہ ہے نا کہ وہ ایک شیطان دنیا میں ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ شیطان کی آپ نے دیکھا یہ خصوصیت، یہ قوت دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہر جگہ، اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف خدا کی کہی ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ گویا جو خدا کی صفت تھی وہ ہم نے شیطان کی صفت بتا دی۔ کبھی نہ سوچا کہ قرآن تو شیاطین الجن والانس پر کہتا ہے، ایک نہیں، شیاطین، محسوس شکل میں سامنے آنے والے بھی اور نگاہوں سے پوشیدہ بھی۔ اور سب سے بڑا شیطان جو پوشیدہ ہے نگاہوں سے وہ تو خود اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کہہ لیجئے کہ ہر فرد کے لیے جہاں کہیں بھی ہے شیطان، لیکن یہ اس کو اس کا شیطان کہیے، وہ ایک شیطان نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ شیطان کرتا کیا ہے، سیدھے صاف راستے جو ہیں ان میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہماری ذہن کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے اس شیطان کو جو رکاوٹ بنتا ہے۔ ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود، ایک منٹ کے بعد آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہمارا تو سارا معاشرہ ہی شیطانی، کوئی کام آپ کا قاعدے قانون کے مطابق ہو رہا ہے آج کل؟ کوئی معاملہ جو آپ کا پڑ جائے کسی دوسرے کے ساتھ، رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے نا اس میں۔
وہ جو شیطانی طریقے پہ وہ کام کرنا چاہے ان کے راستے میں تو رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ تو شیطان کے حزب ہوتے ہیں، جنود ہوتے ہیں خود۔ جو بھی حق کے مطابق، میں قاعدہ قانونی کہہ رہا ہوں، حق کو تو چھوڑ دیجیے، بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی کام آج آپ کا کسی قاعدے قانون کے مطابق بغیر ہنڈرنس کے ہو رہا ہے؟ رکاوٹ رکاوٹ رکاوٹ، قدم قدم پہ رکاوٹ۔ دیکھا یہ شیطان کے ایک مفہوم نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ شیاطین الجن والے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا، کوئی کام طریقے اور سلیقے سے نہیں ہونے دینا۔ ابھی عرض کروں گا کہ یہ کشمکش جو تھی دین اور مذہب کی، حضرات انبیاء کرام کی اور یہ ان شیطانوں کی، وہ کیا تھی۔ لیکن اس سے پہلے عزیزان من، یہ آخری پارہ آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان صورتوں کے یہ درس بھی معلوم نہیں زندگی کا انسان کے کیا صورت ہو، شاید آخری بار ہی یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ تو جو چیزیں بھی ایسی آتی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تشریح قرآنی ضروری ہے، ساتھ کے ساتھ ہوتی چلی جانے دینا چاہیے ہمیں، خدا جانے اس کے بعد کیا صورت ہو۔ یہ کیوں تھا کہ آدم کے ساتھ ہی شیطان بھی؟ اجمی ایرانی تصور نے تو یہ بات کہہ دی کہ دو مستقل بذات قوتیں دنیا کے اندر ہیں، تاریکی اور روشنی، یزداں اور اہرمن۔ قرآن کریم نے جو اس کی تردید کی کسی ثنویت یا ڈوئلزم جو ہے، یہ شرک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ خدا اور اس کے بالمقابل اسی جیسی ایک قوت دوسری، وہ خیر کی قوت، یہ شر کی قوت، وہ اہرمن، یہ یزداں، یہ یزداں وہ اہرمن، اور اہرمن اور یزداں دونوں کی جنگ چلی آ رہی ہے سا خدا کے ساتھ۔ یہ تصور تھا، یہ سوال ہی نہیں ہے، اس کی بڑی ضرورت تھی۔ یہاں پھر آپ کا ذہن طلسم پیچ و تاب ہو گیا، اس کی بڑی ضرورت تھی، اور ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان کے اندر اس کی بہت سی قوتیں، بہت سی صلاحیتیں، جسے مضمر کہتے ہیں، پوٹینشیل فارم کے اندر کہتے ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا اسے خود بھی علم نہیں ہوتا، ان کی نمود ٹکراؤ سے ہوتی ہے۔ چکماک کے اندر سویا ہوا شعلہ پتھر کے ساتھ رگڑتے ہیں تو پھر اس کی نمود ہوتی ہے۔ بربط کی تاروں کے اندر خامیدہ نغمہ مضراب کی ضرب سے ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ ہر خابیدہ قوت کے لیے ایک ٹکراؤ کی ضرورت ہے کہ وہ محسوس و محدود شکل کے اندر سامنے آئے۔ انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کتنی بڑی قوتیں اور صلاحیتیں مضمر ہیں، پوٹینشل فارم کے اندر ہیں، انہی کا ہی محسوس شکل میں نمود ہو جانا عملی زندگی کے اندر، اس سے وہ لفظ تو خود ہی ہے، انسانیت ہی کیوں نہ کہہ لیں۔ اسی سے انسانیت کی آہستہ آہستہ تکمیل ہوتی ہے، یہ باہر سے نہیں کہیں سے آتی، اس کے اندر ہی ہوتی ہیں، اس کی رگوں میں پنہاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی نمود ٹکراؤ سے ہوتی ہے۔ ٹکراؤ بڑا ضروری ہے۔ اس ٹکراؤ سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہتا ہے، یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے جی، یہ جو اللہ آزماتا رہتا ہے، یہ آزمانا ہوتا کیا ہے؟ ایک شخص کو آپ کے ساتھ دوستی کا بڑا گمان ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں دوست ہے، کسی وقت پڑنے کے اوپر
پھر آپ اس دوست کو آزماتے ہیں کہ اس کی دوستی سچ مچ اخلاص پہ مبنی ہے، دیانت پہ مبنی ہے، یا یوں ہی بنا ہوا تھا، اس کو آزماتے ہیں۔ یعنی وہ چیز جس کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اس طریقے سے آپ معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیسے بیہیو کرتا ہے۔ آپ کو معلوم جو نہ ہو، جس دوست کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ ہر موقع کے اوپر، ہر واقعہ کے اوپر آپ کا ساتھ دیتا چلا آ رہا تھا، اسے نہیں آزماتے، آزماتے اسے ہیں جس کے متعلق معلوم کرنا ہو آپ کو کہ یہ کیا بیہیو کرے گا۔ خدا کے متعلق یہ کہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ کس طرح سے بیہیو کرے گا۔ غیب السماوات والارض کا عالم خدا نہیں انسان کو آزماتا، مواقع باہم پہنچتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو آزمائے کہ میرے اندر قوت ہے کتنی۔ یہ اس کی اپنی آزمائش کے مواقع ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اندر قوت کتنی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ فریب میں ہی مبتلا رہیں، ذہن میں ہو کہ وہ بڑی قوت ہے میرے سامنے، وقت پہ معلوم ہو کہ نہیں صاحب وہ تو فریب تھا، ایسی تھی نہیں، یا ایسے صورت میں ہو کہ میرے اندر تو یہ قوت نہیں ہے، اور اسی طرح سے آپ انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا چلتے ہیں، احساس کمتری آپ کے اندر پیدا ہو، حالانکہ وہ قوت آپ کے اندر موجود ہے، اس کی نمود نہیں۔ ان مواقع پہ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاں تزاحم ہوتا ہے، یہ وہی الفاظ ہیں، تصادم، تزاحم، ٹکراؤ، اس سے آپ کو اپنے متعلق علم ہو جاتا ہے کہ اور جنہوں کہنے نا کہ اسی کنے پانی کھلوتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کتنی قوت ہے میرے اندر، کہیں فریب میں تو مبتلا نہیں۔ اب یہاں تک میں آیا تو وہ لطیفہ یاد آ گیا، شاید پہلے بھی آ چکا ہو، 53 سے 30 سال سے یہ درس کا سلسلہ جاری ہے، معلوم نہیں کتنی چیزیں تکرار کے ساتھ آتی ہیں۔ وہ اس نے کہا کسی زمانے میں وہ پہلوانی کرتے تھے میاں صاحب، نوجوان لڑکا، اس نے کہا کہ میاں صاحب آپ پہ اس زمانے کی بات اور تھی، بڑی قوتیں تھیں، آج آپ بڑھاپا ہو گیا ہے، وہ بات نہیں۔ کہنے لگے لو جی کیا کہہ رہے ہو، اب بھی وہی بات ہے ہمارے یہاں، کوئی کمی نہیں آئی۔ کہنے لگے جی نہیں، کہنے لگے چلو آزما کے بتا دو، کہنے لگے چلو۔ وہ اکھاڑے پہ لے گیا، اکھاڑے کے ایک کنارے کے اوپر ایک پتھر رکھا تھا بڑا سا، اس نے صدری ودری اتاری، ایک طرف رکھا، اکھاڑے میں گیا اور پتھر کے اوپر پہنچا اور اس کے اوپر ایک طرف سے یہ جنبش کی، دوسری طرف سے یہ جنبش کی، وہ ہلا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں میاں صاحب، آپ تو کہتے تھے کہ کوئی فرق نہیں آیا، دیکھا؟ کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں آیا، جوانی میں بھی نہیں ہلا کرتا تھا، اب بھی نہیں ہلتا، فرق کیسے آ گیا؟ اس خود فریبی میں بھی مبتلا رہتا ہے انسان۔ پھر ضرورت سامنے سے پتھر کی نہیں ہے جو کچھ کہتا نہیں۔ بت پرستی اسی لیے چلی ہوئی تھی دنیا کے اندر کہ وہ بت سامنے سے کہتا کچھ نہیں ہے۔ بڑی راس آتی ہے انسان کی خود فریبی کو، بت پرستی، اور پھر ہم نے تو خدا کو بھی بت بنا رکھا ہوا ہے۔ ہمارا خدا بھی تو سامنے سے کچھ نہیں کہتا، لفظی مختلف ہیں عزیزان من، ہم ہی جو کچھ جی میں ہے کیا کہ خود ہی اپنے آپ کو اطمینان دلا کے چلے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب آج بھی وہی قوت ہے ہمارے اندر۔ نہیں، اس کا ٹیسٹ بڑا ضروری ہے، احتساب خیش بڑی چیز ہے کہ کتنی قوت ہے۔ تو یہ تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ ایک متخالف قوت آپ کے سامنے ہو، تزاحم والی ہو، تصادم والی ہو، ٹکراؤ والی ہو، پھر پتہ چلے گا نا کہ قوت کتنی ہے صاحب۔ یہ ساری زندگی کی کشمکش ہے یہ۔ مخالف قوت نہ ہو تو میں نے جیسا عرض کیا ہے، آپ کی زندگی، اقبال کے الفاظ میں کیوں نہ کہہ دوں، بڑی عجیب نظم ہے اس کی، جبریل اور ابلیس کی۔ وہ ابلیس کہتا ہے جبریل سے
کہ وہ ہو اگر فرصت تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو؟ اور اگر فارسی کا شعر بھی ذہن میں آ جائے وہ اس سے بھی بلند کہ مزی اندر جہانے کور ذوقے کہ یزداں دارد و شیطانہ دارد، جہانے کور ذوق، جہاں تصادم نہیں، جہاں تزاحم نہیں، جہاں آپ کو اپنی قوتوں کی نمود کا احساس دلانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بے ذوق بے رنگ۔ ذرا سوچو، مذہب اور دین کا تقابل اس شخص نے، اقبال نے اس انداز میں یہ کیا، جبریل سے کہتا ہے وہ کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ کوئی تصادم نہیں، کوئی تقابل نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ہارمن کی قوتیں چڑھتی چلی جائیں، کوئی بات نہیں بابا تیرا بھلا ہو، تو ایک اور مار جیسا ہو جا کاک مسیح داتا۔ ایک تو ویسے ہی وہ تنکا ہی اتنا کمزور ہوتا ہے، پھر وہ مسجد کا، پھر وہ مقدس دن کا۔ نتیجہ یہ کہ ہارمن کی یا سلطنت کی، باطل کی ساری قوتیں اوپر چڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ یہ مذہب ہے، وہ دین ہے۔ للکار کے دوسروں کو پکار کیا کہ آؤ، کون آتا ہے مغان۔ آپ نے غور فرمایا کہ پھر انسان کے ساتھ کیوں اسی سٹیج پہ، اسی زمانے میں آدم کے ساتھ ابلیس، اور آخر تک اس کی ضرورت؟ کوئی زمانہ بھی اگر اس سے خالی ہو، یہ تو الگ چیز ہے نا کہ ایسا زمانہ ہے جس میں غالب ہی آیا ہوا ہے وہ شیطان، اس لیے تو نہیں اس کو بنایا تھا کہ غالب آئے۔ انسان کے اندر اتنی مضمر قوتیں رکھی ہوئی تھیں کہ ایک شیطان کیا، شیاطین الجن والانس جو ہیں ان سب کے اوپر یہ غالب آ سکتا ہے۔ غالب آنے کی بات اس کے اندر نہ رہے تو پھر تو یہ اپنے شیطان سے بھی مغلوب ہوا ہوتا ہے، اور ہم تو سب اپنے ہی شیطان سے مغلوب ہیں، باہر کے شیطان تو آگے جا کے آتے ہیں۔ اور پھر سارے معاشرے کے اندر شیاطین الجن والانس، جنود الشیاطین، لشکر شیاطین کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی بات، یصدون عن سبیل اللہ، رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں راستے میں انسانیت کے۔ کوئی کام تمہارا قاعدے قانون کے مطابق ہم نہیں ہونے دیں گے، تو دیکھ لو کر کے۔ اب مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے کہ یہ کشمکش ہے کیا تھی۔ میں نے کہا نا کہ لفظی طور پہ حق و باطل کی ہے، بڑے جامع اصطلاحات ہیں یہ قرآن کی۔ حق کے اندر پورے کا پورا دین اور اسلام آ جاتا ہے، باطل اس کے مقابل کی ساری دنیا کی قوتیں جو ہیں، تمام جتنے بھی نظام ہائے انسان ہیں، تمام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ کہنے کو دو لفظ ہیں، تشریح سارا قرآن ہے، لیکن اس حق کی یا باطل کی جو سرگزشت ہے، جنہوں کہنے نا تت کڈیا ہے اودا، نچوڑ اس کا جو ہے، وہ تو قرآن کے انداز میں، قرآن کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی اس پہ ہوتی ہے۔ ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہے رب العالمین۔ انتہا کس پہ ہوتی ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ ربوبیت عالمینی، نو انسان کی ربوبیت، یہیں سے شروع ہوا دین، یہیں پہ اختتام ہوا قرآن کا۔ بات کیا ہوئی؟ ہر فرد اپنے اپنے فائدے کی سوچتا ہے۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب جس کو اپنے بھی نفع نقصان کی فکر نہیں وہ پاگل ہوتا ہے،
پاگل کے متعلق بھی سادی نے ٹھیک کہا ہے کہ دیوانہ بکارے خیش ہوشیار، تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ اپنا مطلب ہی بڑا ہوتا ہے گا، ساڈے بھی کہنے بھی بڑا مطلب ہی ہوتا ہے گا۔ لیکن بہرحال دیوانے کو چھوڑ دیجئے، صاحب عقل و ہوش تو اسے کہا جاتا ہے نا جو اپنے فائدے کی سوچے، دوسرے کے فائدے کی نہیں، اپنا فائدہ۔ اب اس کو بڑھاتے چلے جائیے، ایک فرد کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنی قوم کا، یہاں تک آ پہنچی انسانیت آج، اور اس تصور نے اپنا فائدہ، دوسرے کا فائدہ نہیں۔ یہ جتنے بھی فساد اور خونریزیاں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، وہ صرف اس تصور کیا کہ ہر فرد، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر قوم اپنا فائدہ سوچتی ہے، دوسرے کا نہیں سوچتی۔ یہ ہے باطل۔ حق کیا ہے؟ ربوبیت عالمینی، ربوبیت انسانیت، صرف اپنا نہیں، نوع انسانی کا عالمگیر فائدہ۔ ابتدا اس کی اپنا فائدہ سوچتے وقت جو ساتھ کھڑا ہے اس کا فائدہ، اپنے گھر کا سوچتے وقت پڑوس کا فائدہ، اپنے قبیلے کا سوچتے وقت دوسرے قبیلے کے مطابق، اپنی قوم۔ یہ تو قبیلے قوم تو رہے گی نہیں جب آپ نے دوسروں کا سوچنا شروع کر دیا۔ یہ تو لکیریں اس وقت تک ہیں جب میں اور تو کی تمیز قائم کی ہوئی ہے آپ نے۔ جب یہ منو تو نہیں رہے گا درمیان میں، وہ پھر تو نہیں اپنا اور غیر۔ اپنے گھر کے اندر تو آپ یہ نہیں کرتے کہ میرا فائدہ ہے اور میرے بیٹے کا یہ فائدہ ہے، وہ تو سارے گھر کا مشترک فائدہ ہوتا ہے۔ اس گھر کو قرآن پوری انسانیت کے اوپر محیط کر دینا چاہتا ہے۔ بات اتنی سی ہے، وہ رب العالمین ہو جاتا ہے اور رب الناس ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ ربوبیت عالمینی، سب کا فائدہ، جسے عمل صالح آپ کہتے ہیں، جو پائیدار ہے، جو رہ سکتا ہے دنیا میں، جس کو بقا نصیب ہے۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو عمل، جو نظریہ، جو بھی تصور، جو نظام نوع انسانی کی منفیت اپنے سامنے رکھتا ہے، اسی کو بقا ہے۔ اب غور فرما رہے ہیں کیا کہتا جا رہا ہے قرآن۔ اب اس نقطۂ نگاہ سے آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیے، سارا قرآن پڑھ جائیے، یہ نظر آ جائے گا اپنا فائدہ، انسانیت کا فائدہ۔ ٹکراؤ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اقبال کے 2 شعروں میں ساری بات کیا جاتا ہے۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، عجیب شخص ہے یہ یہاں۔ عقل خود بھی، عقل کے پیچھے لٹ لے کے نہیں پھر رہا۔ 2 قسم کی عقل اس نے گئی ہے۔ وہ پیام مشرق میں جہاں وہ مغرب کی اقوام کو مخاطب کرتا ہے، وہاں یہ کہتا ہے عقل خود بھی دیگر رو، عقل جہاں بھی دیگر است۔ کیا بات ہے، اس شخص کی 2 چیزیں عقل کو تقسیم کیا، عقل خود بھی، عقل جہاں بھی۔ یعنی وہ جو جہاں بینی یا ربوبیت عالمینی ہے، وہ عقل و فکر کے دیے گل کر کے نہیں آتی، عقل ہی کی روح سے وہ ہوتا ہے، بشرطے وہ وحی الہی کی روشنی میں عقل کام کرے، وہ عقل جہاں بھی ہو جاتی۔ پھر کیا سوچے گی؟ عقل خود بھی سوچنا ہے نا عقل نے کہ میرا فائدہ کس طرح کیا ہے، کیسے حاصل ہو سکتا ہے، میرے بچوں کی منفعت کس طرح سے اپنی، کیسے عقل ہی کر رہی ہے نا۔ اس وقت یہی عقل یہ سوچے گی کہ نوع انسانی کا فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ عقل جہاں بھی۔ عزیزان من، سارا پیغام قرآن کا وحی کی روشنی کے اندر جو کوئی تلقین اس نے کی ہے، اسلام دین یہ ہے، یہ عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی، یہی ہے چیز۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر۔
اور وحی حق بینندہ سود ہما، در نگاہ سود و بہبود ہما. بات ختم ہو گئی. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے ٹکراؤ جو چلا آ رہا تھا. اب اس نقطہ نگاہ سے یہ جتنی داستانیں آپ کے سامنے آئیں گی نا انبیاء کرام کی علیہم السلام اور اقوام سابقہ کی، اب پڑھیے گا قرآن میں، اب آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں تزاحم کا تصادم کا نقطہ تھا کیا درمیان میں. پہلے ہی سین میں جو چیز آتی ہے پردہ اٹھنے کے بعد وہ یہ آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے، یہ محنت کرنے والے، کمینی وغیرہ، تم ان کو سر پہ چڑھا رہے ہو اور ان کو اس طرح سے بہبود کر رہے ہو. ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے مقابل میں، ان کے برابر میں ہم لوگوں کو تم بٹھا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ٹکراؤ یہ تھا، ہر دور میں یہی ٹکراؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو پھر یہ ٹکراؤ شدت تک پہنچ چکا تھا. قبائلی، نسبی، سرمایہ دارانہ، مذہبی پیشوائیت، قریش کے اندر ساری چیزیں جمع ہو گئی ہوئی تھی، سب مفاد خیش کی. آہستہ آہستہ یہ ٹکراؤ بھی آگے بڑھتا چلا گیا. میں نے عرض کیا کہ 23 سال حضور کی سیرت یا اس دور کی تاریخ اسی ٹکراؤ کی تاریخ. انبیاء سابقہ کی تاریخ ساری اسی ٹکراؤ کی تاریخ ہے. انسانیت کی یہی تاریخ ہے. اس دور کو تو چھوڑ دیجئے، آگے ہم بڑھ جائیں گے. آج کے اس دور کے اندر یہی مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ بھی ہے؟ ہر شخص اپنے فائدے کی دوسرے کو کچل کے چلا جائے گا. کسی میلے میں نہیں، مقدس مقام پہ آئیے تو میلے میں میں پہلے بیان کر دوں، کوئی شخص میلے کے اندر اگر کہیں گر جاتا ہے نا، پیچھے سے آنے والے اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، رونتے چلے جاتے ہیں. تو اگر بھول گیا ہو تو بتا دوں تجھ کو، تشکیل پاکستان کے بعد اسی شاہی مسجد کے رمضان کے مہینے میں جمعۃ الوداع کا میرا خیال ہے وہ تھی نماز. اس کے بعد جو نکلے ہیں وہاں سے، آپ کو معلوم ہے اس کے بڑے دروازے میں 26 انسان دوسرے انسانوں کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلے گئے تھے. سود خود بینت نہ بینت سود خیر. اور پھر آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ دوسرے کی جیب کیسے کاٹوں، اور وہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے. اگر اس کا کام قاعدے قانون صحیح طریقے کے مطابق ہوتا چلا جائے تو اس کی جیب نہیں کاٹ سکتا کوئی، اسے لوٹ نہیں سکتا کوئی. وہ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے رکاوٹ کھڑی کرے تاکہ وہ رک جائے. یہ جو رک جانا ہے نا کسی مقام پہ عزیزان من کسی کا، قانون ارتقاء کی روح سے، ایولیوشن جسے آپ تھیوری کہتے ہیں، وہ اب سائنس بن گئی ہے. ہر نو کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے خلاف دوسری نو کے ساتھ. اگر اس نو میں اتنی قوت ہے مدافعت کی کہ وہ سٹینڈ لے لے تو وہ زندہ صرف رہتی ہے. اگر اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس کو مغلوب کر لے تو یہ آگے بڑھ جاتی ہے. یہ آگے بڑھنے کا سلسلہ جو ہے یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. حق کے راستے میں آگے بڑھ جانا، رکاوٹ کی قوتوں کو مغلوب کر کے آگے بڑھتے چلے جانا. جہاں رک جائے مگر کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری. جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے جہنم کے لیے جہیم کا لفظ استعمال کیا ہے. جہیم کے معنی ہیں جہاں کوئی رک جائے آگے نہ بڑھ سکے.
اور جنت کے متعلق کہا یہ سابقون السابقون، آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے، مفرطون بھی کہا ہے۔ دین اور نظام کفر وہ ہے یہ چیز، حق کے راستے میں آگے بڑھنا، انسانیت کی راہیں کشادہ کرتے چلے جانا، رب العالمین کے سامان کو عام کرتے چلے جانا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ قانون ارتقاء ہے، یہ سائنس کا یا کائنات کی تھیری ہے، یہ حق ہے، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے چلے جانا یہ باطل ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر پھر ہر شخص کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو تو سارا معاشرہ جہنم ہوتا ہے، جینے من جہیم ہوتا ہے، رکے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ سوچو اپنے ذہن کے اندر کتنے کتنے آپ کے کام پروگرام جتنے بھی ہیں رکے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، چیخ رہے ہیں آپ، کچھ نہیں سوچتا، آپ مایوس ہو گئے ہوئے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن نے ابلیس کے لیے شیطان کا لفظ بھی اٹھایا، رکاوٹ کھڑی کرنے والا، ابلیس کھڑا کیا، مایوسی ہے اس کے معنی۔ جب رکاوٹیں اتنی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ کوئی آپ کو سوچتا نہیں طریقہ ان کو ریموو کرنے کا، ان کو ہٹانے کا، تو وہاں مایوسی آپ کے اوپر چھا جاتی ہے۔ یہ ایک ہی کوائن ہے، ایک ہی سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں، شیطان بھی ابلیس بھی۔ رکاوٹیں اتنی پڑتی ہیں کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے ابلیسیت، شیطانیت معاشرے کی اوپر۔ اور یہ سب کس طرح سے سود خود بینت، وہ یہ کچھ رکاوٹیں پیدا کرنے والا یوں ہی اس کو کچھ چاؤ نہیں ہوتا، وہ کھیل نہیں ہوتی کہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، سود خود بینت، اس میں اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ چلے آئے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر، حضور کی سیرت کا پہلا دور جو تھا مکی زندگی کا، تصادمات کا، اس کے بعد مکی زندگی کی مدنی زندگی آئی، تصادمات نے میدان جنگ کے شکلیں اختیار کر لی، سن 7 ہجری تک ٹکراؤ ہو ٹکراؤ، لیکن ہر ٹکراؤ میں ان کی مضمر قوتیں اور زیادہ شدت کے ساتھ ابھریں۔ یہ اشداء علی الکفار کے معنی یہی نہیں ہے، وہ یہی ہیں کہ ہر ٹکراؤ میں ان کی مضمر قوتیں اور شدت سے آگے بڑھ کے اوپر نکل آ گئی، تاکہ ہم آخری دور میں آ گئے۔ اس دور کے اندر عزیزان من، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا، قرآن کے حقائق تو بے مثل و بے نظیر ہیں، اس میں شبہ ہی نہیں، چیلنج ہے اس کا، انسانیت مل کر بھی اس کے مقابل میں کوئی چیز مرتب نہیں کر سکتی۔ اس کا اسلوب بیان جو ہے وہ بھی بجائے خیش ایک منفرد ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا، کوئی نہیں بتا سکا۔ مورری نے اپنے رسالۃ الغفران لکھ کے دعویٰ کیا تھا کہ ادبی اعتبار سے اس کو دیکھو، ہم ہی نہیں، خود ان کے ہاں کے امام ادب جو ہیں طٰہٰ حسین جیسے لوگ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ دعویٰ تو اس کا بڑا تھا لیکن قرآن کا انداز اور ہی ہے، اما تو چیزیں دیگری۔ اس لیے یہ ادبی اعتبار سے بھی اگر یہ دیکھا جائے عجیب چیز ہے۔ یہ کتاب عربی زبان کی آسان ترین کتاب ہے، یہ گرامر کی ابتدائی مبادیات جو ہیں وہ سمجھنے کے بعد اگر میں عربی زبان کی کوئی کتاب شروع کراؤں کسی طالب علم کو تو وہ قرآن شروع کراؤں گا، اتنی آسان، اور اس کے بعد اسلوب بیان اس کا درد کہ بڑے سے بڑا ادیب بھی ادبی اعتبار سے بھی وجد میں آ جائے جو بات کہہ رہا ہے۔ بات کیا کہنی ہے کہ سٹیج وہ آ گئی ہے، کیا سٹیج آ گئی؟ مخالفین نے جتھا بنایا مکے کے اندر، قریش متحد تھے اس چیز کے متعلق کہ دو چار ٹکراؤ کے بعد یہ ہیں کیا، ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، کچل کے رکھ دیں گے ہم ان کو، نہ تعداد ان کی نہ ساز و سامان ان کے پاس۔ یہ متحد تھے اس بات کے اندر، آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی بات۔ قرآن کا انداز دیکھیے کیا کہتا ہے، بات اس نے یہ کہنی ہے کہ وہ جو چیز تھی نا پہلے اتنی یقینی چیز
کہ ہم واقعی غالب آ جائیں گے، یہ شے کچھ نہیں ہے، کوئی ووٹ آف ڈسینٹ جسے کہتے ہیں نا، ایک بھی آواز ان کے ہاں اختلاف کی نہیں تھی۔ ان کا یقین اتنا محکم تھا اس پر کہ کوئی بات ایسی نہیں تھی جو کی جائے۔ سٹیج وہ آ گئی ہے عزیزان من، سنیے جھومیے کہ اما یتساءلون، ان کی آپس میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ یار پتہ نہیں غالب آ بھی سکیں گے یا نہ آ سکیں، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے۔ اندازہ لگائیے، بات کہنے کی یہ تھی قرآن کی کہ اس لمبی کشمکش کے اندر میدان وہ آ گیا ہے کہ انہیں بھی خود اپنے پروگرام منظوم کے متعلق وہ یقین نہیں رہا۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں یقین نہیں رہا۔ عزیزان من، کوئی ادب پسند ہے تو وہ غور کرے کیا بات ہے کہ یہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گئے ہیں کہ یار کوئی ذرا سوچیے تو صحیح ہے کہ ہم ہیں بھی ٹھیک حق پہ، کیا یہ ہو بھی جائے گا؟ جب سٹیج یہ آ جائے نا کسی دشمن میں تو سمجھ لیجئے شکست آ گئی۔ اور اتنی سٹیج ہی نہیں ہے، ہم فی ہے مختلفون، اب اختلاف بھی ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ بس کہا مار لیا، مار لیا۔ اور فرما رہے ہیں کیا بات کیا گیا ہے، جب بھی دشمن کی صفوں میں یہ بات ہو کہ اپنے مقصد کے متعلق ان میں چیمے گوئیاں شروع ہو جائیں، یہی طے نہ ہو کہ پاکستان مانگا کیوں تھا۔ تشکیل پاکستان تک کسی نے یہ سوال اٹھایا تھا؟ وہاں یہ صورت تھی اما یتساءلون کی؟ اور کسی کو تو چھوڑیے نے، ہم موجود ہیں، میرے سامنے آج ایک دوست بھی موجود ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھے، چودھری عطا اللہ، یاد ہے نا؟ کبھی کسی طرح کبھی بھی یہ بات آپس میں ہم نے یہ کی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں بھئی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ سوال ہی نہیں تھا، چٹان کی طرح محکم یقین تھا، یہ کبھی یہ بات نہیں ہوئی۔ اختلاف تو بات ہی بہت۔ اس کے بعد پہلا سوال ہی یہ اما یتساءلون ہوا، پوچھ رہے ہیں کہ مانگا کیوں تھا۔ اب بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، ہم فی ہے مختلفون، وہ کہہ رہا ہے صاحب یہ تو ہندو کی تنگ نظری تھی اصل میں، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے، دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخبت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے پیمان وفا بدلا، بڑے مجبور ہو گئے تھے ہم۔ ہندو اگر ذرا بھی شفقت کا ہاتھ رکھتا تو کہاں کا پاکستان، کہاں کا اسلام صاحب، ہم اس کے ساتھ اسی طرح مفاہمت کر، اور اگر آج بھی وہ یہ کر لے تو ٹھیک ہے جی، کہ جی نہیں یہ تو معاشی مسئلہ تھا، یہ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار جو تھے ہندوستان میں رہتے ہوئے، ان کے پاس معاش کے میدان بڑے محدود تھے، انہوں نے یہ کچھ کرا دیا سب۔ کسی نے کہا کہ نہیں جی یہ انگریز کی سازش تھی، ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ ہم فی ہے مختلف ہوں، یعنی پہلے یتساءلون ہوا کہ آپس میں چہم گوئیاں سی شروع ہوئیں۔ عزیزان من، ساری داستان ہماری یہ ہے، ہم نے جو وہاں کبھی ایک دوسرے سے یہ پوچھا تک نہیں تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہاں آ کے یہ سن رہے تھے، یہ باتیں ہم سے پوچھا جاتا تھا، اما یتساءلون، اور پھر ہم فی مختلفون، شکست موجود۔ جو حالت آپ کی ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ جو زنجیریں کٹی تھیں ہماری ہندو انگریز دونوں کی غلامی سے، وہ ذوق یقین کی بنا پر تھی۔ یتساءلون کی صورت ہی وہاں تصور میں بھی نہیں ہمارے آئی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کے متعلق کبھی پوچھا ہو کہ کیوں بھائی کچھ ہوگا بھی ہے۔ مختلفون کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ دونوں شکلیں ہمارے سامنے آج آ گئی، اور نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص کام رہا ہے، سو پوچھ رہا ہے کہ یار پاکستان کا کیا بنے گا۔ آ گئے نا اس مقام پہ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بات ہو کہ کیا بنے گا۔ یہاں تک آ گئے کہنے والے کہ صاحب یہ باقی بھی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ کس وجہ سے اس چیز پہ آ گئے؟ وہاں تو جون جولائی 47 تک بھی کسی نے ہم میں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ساتھ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہاں ملنے کے بعد، اتنی بڑی مملکت کے مالک ہونے کے بعد، اتنے عرصے کے بعد یہ کیوں آج خیال پیدا ہو رہا ہے کہ رہے گا بھی یا نہیں؟ اس لیے کہ پہلے یتساءلون ہوا، پھر مختلفون ہوا، اور آج اختلاف کا تو پوچھیے نہیں۔
کوئی کہہ رہا ہے سیکولر حکومت قائم کرنے کے لیے بنانا چاہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب دو قومی نظریہ ہی بالکل غلط تھا، وہ سب یہ تھی مختلف ہوں، شکست لازمی۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ بات تو یوں ایسی شروع ہوئی ہے جیسے اس زمانے کی کوئی بات ہو رہی ہے، یہ ابدی حقائق ہیں۔ قوموں کی زندگی کے اندر شکست کے آثار اس سے نظر آتے ہیں کہ پہلے چھ مگوئیاں ہونی شروع ہو جائیں اپنے مقصد کے تیقن میں، پھر اختلاف پیدا ہو جائے اس کے متعلق۔ اما یتصلوا، کتنا خوبصورت سا لفظ، دو لفظ ہیں عزیزان، اور پھر استفہامیہ جو اس کے اندر ہے، یہ کس بات کے متعلق آپس میں یہ چیگوئیاں کر رہے ہیں؟ کون سی بات ہے جس کے متعلق ان کے دلوں میں شکوک ابھر رہے ہیں، اضطراب پیدا ہو رہا ہے؟ کاہے کے متعلق؟ عن النبأ العظیم، نبأ العظیم۔ وقت تھوڑا رہ گیا، صرف لفظ نبا کے متعلق ہی میں ابھی عرض کروں گا۔ کہیں دیکھ لیجئے ترجمہ، بہت بڑی خبر کے متعلق یہ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر جب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو وہ پھر قیامت کے متعلق کہہ رہے ہیں، بات ہی وہاں آ جاتی ہے ہمارے۔ کہیں کسی جگہ سن لیجئے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی آپ کو؟ قیامت کہ قرآن کریم نے ایک تو یہ جو فزیکل ورلڈ کائنات ہماری یونیورس ہے، اس کے انجام کے متعلق وہ ہر ایک معلوم ہے کہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے، ٹکراؤ ہونا ہے کروں کے اندر، یہ سارا کچھ وہ کچھ بھی ہے قرآن کے اندر۔ اس کا تعلق ہم سے، ہمارے اعمال سے کیا ہے؟ یعنی اگر وہ اپنے وقت کے اوپر متعین پروگرام جو ہے نیچر کا یا نیچر کے قانون کے متعلق ٹکرانا ہے انہوں نے، تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم کیا کریں اس کے لیے اپنی اصلاح کے وہ نہ ٹکرائیں؟ وہ تو ٹکرانا ہے۔ ایک قیامت وہ ہے، اس کی صورت یہ ہے، ایک قیامت مرنے کے بعد وہ آنے کی ہے۔ آج کے ہمارے اعمال کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ یوم الفصل اس نے بھی کہا ہے، جو بویا تھا اس کو کیا بات ہے اس فصل کے لفظ کی، اس کے کاٹنے کا وہ وقت وہ بھی آئے گا، ایمان ہے ہمارا۔ ایک اور قیامت ہے، اور وہ قیامت یہ حق اور باطل کی قوتوں کا جب باہمی ٹکراؤ ہے نا، اس ٹکراؤ کی آخری مرحلہ جو ہے اس کو قیامت کہا ہے قرآن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دور میں پوری انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ یقوم الناس، عربی زبان کے گرامر کی روح سے یہ قامہ سے جو قیام کا لفظ ہے، اس میں اگر تیگ گول لگا دی جائے آخر میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں یک لخت، انقلابی طور پہ کوئی چیز، بائی ریولوشن ہو جانا۔ عربی زبان عجیب ہے، یہ ہے وہ انقلاب، وہ قیامت جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، یہ اس کے متعلق پوچھتے تھے۔ ورنہ وہ آنے والی جو قیامت ہے ہر مذہب میں اس کا ذکر موجود ہے، قیامت اور پرلو جو آنے والی ہے، انتظار ہے۔ کیا چیز ہے جو اس میں دلچسپی پیدا کی گئی؟ ایک آنے والے نے آنا ہے، اور یہاں آنے کے بعد اس نے کچھ کرنا ہے، ابھی میں عرض کروں کیا کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ قیامت آ جانی ہے۔ یعنی وہ آئے گا اس لیے کہ اس کے بعد پھر وہ قیامت آ جائے، لو کام کرنا ہے۔ ہر ایک مذہب والا انتظار میں ہے۔ بات یہ چلی وہی مجوسیوں سے، ایران سے، ان کے ہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ ایک میترا، یہ جو عیسائیت کا تصور ہے نا، حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پہ پھر آئیں گے، یہ سارے میترا کے متعلق ہے۔ تو میری کتاب جو ہے نا آسمانی کتابیں، اس میں پڑھیے گا آپ، ان کا تصور یہ تھا کہ ان کے ہاں کا میترا آسمان پہ چلا گیا، اس نے آخری زمانے میں قرب قیامت کے قریب یہاں آنا ہے میترا۔ ہندوؤں نے اپنے ہاں کہا کہ یہ اسی پیچھے رہ جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی کلنکی اتار آئے گا آخری زمانے میں۔ بدھ والوں نے کہا کہ تمہارا آئے گا، ساڈا نہیں آئے گا۔ متیا آئے گا بدھ والوں کا، یہ صورت پیدا ہو جائے گی آخری زمانے میں، وہ سارے آخری زمانے میں۔ یہودی کہنے لگے کہ صاحب وہ اب تک انتظار میں ہے کہ مسیح آئے گا،
انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ جو آ کے اس نے کہا میں ہوں تو اس کو صلیب دے دیا بقول ان کے، آئے گا، پھر بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں۔ عیسائیت انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ آئے گا، ہر ایک انتظار کر رہا ہے آنے والے کا۔ ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جتنے آنے والے انتظار میں تھے، کس آنے والے کے انتظار میں تھے، وہ تو آ گیا سرزمین حجاز میں محمد الرسول اللہ، آ گیا خاتم النبیین۔ پچھلے جتنے انتظار کرنے والے تھے ان کے لیے بھی وہ المنتظر بن کے آ گیا، اور آگے آنے والے کے حقیقے کو ختم کر دیا ختم نبوت نے۔ لیکن ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہیں، سب انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ کیا کریں گے؟ آ کر ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اس کو زندہ کریں گے۔ آپ سوچیے عزیزان من کہ مجوسیوں والا مجوسیوں کے مذہب کو زندہ کرے گا، کلنکی اوتار ویدک دھرم کو زندہ کرے گا، متیا بدھ مت کو زندہ کرنے کے لیے لڑائی لڑے گا، یہودیت کا مسیح یہودیت کو، عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسائیت کو زندہ کرے گا، مسلمانوں کے یہ جو اسلام، یہ سارے یک وقت کٹھے ہو جائیں گے، اور ہر ایک اپنے اپنے مذہب کو زندہ کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں ہوگی تو قیامت آ ہی گئی۔ آپ پہ آ جانی ہے۔ بیٹھے ہیں اس انتظار کے اندر کہ آنے والا آ بھی گیا، اور یہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہ جو ہے ان النبأ العظیم، یہ اس آنے والی قیامت کے متعلق نہیں، نہ تو مرنے کے بعد کی قیامت کے متعلق ہے، اور نہ ہی یہ جو اس عرضی یا طبعی کائنات کے اختتام پہ وہ جو سارے آگے اکٹھے ہوں گے، پھر یہ پٹاخے پہن گے نہ دے، یہ سارا کچھ جو ہوگا یہ اس کے متعلق بھی نہیں ہے۔ میں نہیں یہ کہہ رہا، عزیزان من قرآن کی بصیرت، دو لفظ کہنے کے بعد یہ کہا کہ کلا سیعلمون، اور یہ تو ابھی دیکھ لیں گے وہ کہ حمد کیا ہے، آ رہی ہے سیعلمون۔ یہ عربی زبان کا سین دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، ابھی نظر آ جائے گا، ابھی دیکھ لیں گے۔ اور پھر یہ چیز اتنی زیادہ تیقن کے ساتھ کہی گئی، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، نہیں سمجھا تو پھر سمجھ لو، ابھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ قیامت کیا ہے، آ رہی ہے صاحب۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ گیا کہ یتساءلون کیا بات تھی؟ یقین کی عمارت کی بنیادیں ہل گئی تھی، اختلاف پیدا ہو گیا تھا قوم کے اندر، اور اس کے بعد کہا کہ جب یہ حالت تمہاری ہوگی تو اب انتظار لمبا کون سا ہو گیا، وہ تو سب چیزیں تیار ہیں۔ سیعلمون کلا سیعلمون، یہ سیعلمون صاحب کسی کی نگاہ نہیں جاتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے عربی زبان میں، ابھی سامنے تمہارے آ رہے ہیں، دیکھ لو گے، ابھی تم دیکھا انہوں نے اپنے سامنے یہ سارا کچھ جو قیامت آ رہی تھی۔ یہ جو چیز ہے عزیزان من، سامنے کی قیامت اور سامنے کا جہنم، یہ نہ دیکھا جائے تو پھر انسان تمام اس اضطراب میں رہتا ہے۔ سخن ز نامہ و میزاں دراز تر گوئی، ہزار حیث نہ بینی قیامت موجود۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ، ایک منٹ شیخ صاحب، اور ایک دو شعر اس کے وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ ز دوزخ وائز کافر گرے گفت، کیا بات ہے اس شخص کی، وائز جو دوسروں کو کافر بناتا جاتا تھا، اور ہر کافر کے متعلق کہتا تھا یہ بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں، کہتا چلا جا رہا تھا۔ حدیث خوش طراز و کافر گفت، اس سے بھی زیادہ ایک خوش تر بات جو تھی وہ کافر نے کہی، جو یہ کہہ رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ندانت آن غلام احوال خود را، کہ دوزخ را مقام دیگراں گفت، یہ خود دوزخ کے اندر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دوزخ دوسروں کا مقام ہے، اپنے دوزخ کو نہیں دیکھ رہا جس میں یہ کھڑا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے دوزخ میں کھڑے ہیں عزیز من، اور دوسروں کے متعلق فتوے صادر کر رہے ہیں، یہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنمی، اور جس جہنم میں یہ کھڑا ہے اسے یہ نہیں دے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان من، مجھے خوشی ہوئی کہ آج اس کی ابتدا اس صورت کی ہم نے یہ کر لی، اب آگے راستے کھل جائیں گے سمجھنے کے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔
اولاد ضرورت ہوتی ہے تو ورنہ یہی وہ گھر بھول گیا تھا اصل میں، تو یہ گھٹنا مجھے لگ گیا تلاش کرنے میں، اس لیے ہے ابھی وہ ملازمت دوبارہ یا نہیں، وہ تو 12 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، 76 ایئرس کے ہو گئے، اب کہاں تک کریں گے صاحب؟ مجھ سے نہ کہیے، میں تو 81 ہاں تو ماشاء اللہ ابھی آپ کو اور زیادہ پورا کرے گا کہ اس سے بھی زیادہ رہیں گے، مجھے معلوم۔ اچھا جی، شکریہ آپ کا، آپ مل گیا، محبت تازہ لاہور آئے تو بغیر آپ بڑی محبت ہے، مجھے معلوم ہے جی، اس زمانے کے تعلقات ایسے ہی جی ہیں، ہاں، وقت ان کے اوپر اثر آپ انداز نے یاد دلا دیا کہ سن 53 میں کرسی ہم بھی اٹھا کر رکھا کرتے تھے۔ وہ بات یاد ہے، تریپن والا یہاں سے شروع کیا تھا پھر ہاں